ہفتہ وار تفسیر قرآن سورہ طٰہٰ اس کا آغاز ہو چکا اور تقریباً 2 درس اس کے ہو چکے ہیں۔ تیسرا آج آیت ہے سورہ طٰہٰ کی 17 اور اس سے آگے۔ پیچھے جو ہم نے درس سماعت کیا اس کے اندر سورہ طٰہٰ کا آغاز تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کہ اے نبی محترم، ہم نے یہ قرآن آپ پر مشقت کے لیے نہیں اتارا، ہم نے یہ نصیحت بنایا ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہے، وہ اللہ کہ جس نے زمینوں کو پیدا فرمایا، بلند آسمانوں کو پیدا فرمایا، وہ رحمان ہے اور اسی نے عرش کو بھی بنایا اور اس پر خصوصی استوا فرمایا۔ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے، ان کے درمیان جو کچھ ہے، زمینوں کے نیچے جو کچھ ہے، سب اللہ ہی کا ہے، اسی کی ملکیت۔ آپ زور سے بات کرو یا آہستہ، اللہ ہر ایک کو سنتا، وہ سر آہستہ آواز کو بھی سنتا ہے، اخفا جس کی آواز نہ آئے، دل میں صرف خیال گزرے، اللہ اس کو بھی سنتا، اسے بھی جانتا۔ اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ تمام اچھے نام جنہیں اسماء الحسنی کہا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ تک موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات آپ تک پہنچی ہے؟ یہاں سے ہم نے پچھلے ہفتے درس شروع کیا تھا اور طویل ایک تفصیل بتائی تھی کہ حضرت موسیٰ کس طرح مصر میں تھے اور وہاں سے پھر مدین میں پہنچے، اور مدین سے پھر ان کی شادی حضرت بی بی صفورہ سے ہوئی، اور ان کو لے کے سفر میں تھے تو انہیں آگ کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ بہت ٹھنڈی رات تھی، سردیوں کے ایام تھے، تو انہوں نے ایک جگہ پر روشنی کو دیکھا۔ جب وہاں پہنچے تو حقیقت میں وہ نور الہی تھا، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی اترتی ہے کہ موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، تم وادی مقدس میں ہو، اپنی چپلوں کو، نعلین کو اتار دو، میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، تم میری بات کو غور سے سنو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، موسیٰ میری ہی عبادت کرو، موسیٰ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، بے شک قیامت آنے ہی والی ہے، میں نے اسے پوشیدہ رکھ رکھا ہے تاکہ ہر نفس کو اس کے عمل، اس کی کوشش کے بدلے جزا دی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مومن نہیں، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، وہ تمہیں اس سے روک دے اور تم اس کی خواہشات کی پیروی کرنے لگو، تم ہلاک ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ساری وحی عقائد کی، عملیات کی، نظریات کی دینے کا مقصود یہ ہے کہ آپ اپنی امت کے اندر ان باتوں کو بیان فرمائیں، قیامت کا تذکرہ کریں، نمازوں کا ذکر کریں، اللہ کی توحید کا تذکرہ کریں، اور حضرت موسیٰ کو منتخب کر لیا تو رسالت قائم ہو گئی۔ تو اس طرح میں نے پچھلے ہفتے یہ بات عرض کی تھی، کچھ بنیادی باتیں ہیں جو حضرت آدم سے چلی آ رہی ہیں اس امت تک، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، قیامت پر ایمان رکھنا، مرنے کے بعد اٹھنا، جنت و دوزخ کا تصور، اسی طرح عبادات کے اندر نماز اور دیگر احکام جو نبی نے اپنی اپنی امت کو دیے، یہ تسلسل سے چلے آ رہے ہیں، کسی امت میں اس کے اندر کمی واقع نہیں ہوئی۔ ہاں ذیلی احکام میں
کہیں پر سور حلال تھا، کہیں پر حرام ہے، کہیں پہ شراب حلال تھی، کہیں پہ حرام ہے، کہیں پہ کپڑے پاک کیے جا سکتے ہیں، کہیں پہ نہیں کیے جا سکتے، کہیں پہ نماز خاص عبادت گاہوں میں ادا کی جا سکتی ہے، کہیں پر عام مطلق رکھا گیا۔ حضور نے فرمایا ہمیں پچھلی امت پہ فضیلت دی گئی، ہمارے لیے پانی کے بجائے مٹی سے پاکی حاصل کرنے کو بھی جائز قرار دیا گیا۔ تیمم ہمیں پچھلی امتوں پر بخشش دی گئی، فضیلت دی گئی، ہمارے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، جہاں چاہیں نماز ادا کر لیں، لیکن ان کے لیے ایسا نہیں تھا۔ وہ اپنی عبادت گاہوں میں ہی نماز ادا کر سکتے ہیں یا عبادت کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں جہاں کہیں عارضی اگر کوئی ناپاکی یا چیز ہے تو وہ عارضی منع ہے، اگر اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے، جگہ پاک کر دی جائے تو وہاں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ آگے سلسلہ بڑھتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس میں ہیں اور آپ کے پاس ایک عصا ہے، عصائے موسیٰ بڑا مشہور ہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہ عصا حضرت جبریل امین نے جنت کے درخت میں سے لا کر انہیں دیا تھا، اور یہ عصا ایسے ہی ہے جیسے ہمارے زمانے میں آج اسٹک ہوتی ہے، نیچے سیدھا اور اوپر پکڑنے کا دستہ، تو وہ بھی ایسی شاخ تھی کہ اوپر سے وہ دو رخی تھی اور نیچے سنگل تھی، تو پکڑ بھی لیتے تھے اور اسی عصا کے ذریعے کہیں سے کوئی چیز توڑنی ہو تو پھنسا کر اسے گھمایا اور ٹوٹ بھی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی قال ہی عصایا، عرض کی مولا یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پر سہارا لے لیتا ہوں، جیسے چلتے ہیں تو سہارا ٹیک لگا لیتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور اس کے ذریعے اپنی بکریوں کے لیے پتے توڑ کر جھاڑ لیتا ہوں تاکہ بکریاں پتے کھا لیں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس عصا میں میرے اور بھی کچھ کام ہیں۔ تو تفسیر میں آتا ہے کہ کھانا ٹفن باندھ کر کپڑے میں اور اس میں لٹکا کر وہ کندھے پہ لٹکا لیتے تھے، اور بھی کچھ کام ہیں۔ قال القها یا موسیٰ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے موسیٰ اپنے اس عصا کو زمین پر ڈال دو، فَأَلْقَاهَا، انہوں نے اسے زمین پہ پھینک دیا، جیسے ہی پھینکا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو دیکھا وہ تو ایک سانپ بن گیا اور دوڑنے لگ گیا ادھر ادھر۔ قال خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، فرمایا موسیٰ اس سانپ کو پکڑ لو، لا تخف، ڈرو نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے دوبارہ اس کی پرانی حالت پر بدل دیں گے۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اور موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں دبا لو، ملا لو، تخرج بیضاء، وہ ہاتھ نکلے گا چمکتا ہوا، من غیر سوء، اس ہاتھ میں کوئی تکلیف، بیماری، برائی نہیں ہے، آیتن اخری، بلکہ یہ ہماری طرف سے دوسری نشانی ہے آپ کے لیے، لنریک من آیاتنا الکبری، تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ یہاں پہ آیتیں پڑھی اور ترجمہ سماعت کیا آپ نے۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، اللہ کو معلوم ہے، پھر بھی سوال ہو رہا ہے اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تو علیم خبیر ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، پھر بھی سوال ہو رہا ہے اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تفسیر میں آتا ہے کہ جب پہلی وحی حضرت موسیٰ پر واقع ہوئی تو وہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لرزہ
براندام کر دیتی ہے، کپ کپی طاری کر دیتا ہے، اور اللہ کی وحی بہت زیادہ ثقل اور بوجھ والی ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ احادیث طیبہ سے حضور کے زمانے میں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوتے اور وحی اترتی تو اونٹ پہ بیٹھے ہونے کی حالت میں حضور کا جسم اتنا بھاری ہو جاتا تھا کہ وہ اونٹ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتا، بیٹھ جاتا تھا۔ اور وحی الہی اتنی جب اترتی تھی تو اس کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ حشر میں، لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو یعنی وحی کو اتارتے علی جبل، پہاڑوں پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو آپ دیکھتے یہ پہاڑ ہلنا شروع ہو جاتا، لرز جاتا، اور نہ صرف لرزتا بلکہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، مٹی بن جاتا۔ فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، ہم نے یہ امانت اپنی پہاڑوں پر پیش کی، تم لے لو، آسمانوں پر پیش کی، تم لے لو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اٹھا نہیں سکتے اس بوجھ کو۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن انسان نے اسے برداشت کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بوجھ جسے پہاڑ نہ لے سکے، آسمان نہ لے سکا، زمین نہ لے سکے، آخر وہ کس نے لیا؟ وہ انسان نے لیا، یعنی نبیوں نے اپنے دلوں میں لیا۔ وہ بہت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو وحی ہے وہ ایک عام چیز نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کے بعد عرض کی، تحمل کلام کا ہو گیا، عرض کی مولا میں چاہتا ہوں آپ کا دیدار کر لوں، فرمایا ہے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، ہاں پہاڑ کو دیکھو، میں اس پہ ایک تجلی ڈال رہا ہوں، اگر وہ برداشت کر گیا تم اسے دیکھ گئے تو، لیکن جیسے ہی پہاڑ پر فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ کے نور کی ایک تجلی ادھر پڑی تھی، اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، جلا دیا۔ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے۔ اس کو اور سمجھنا ہے تو آسمانی بجلی کو سمجھو، لمحے کے لیے، سیکنڈ کے بھی سیکنڈویں حصے کے اندر بجلی آسمانی گرتی ہے، اور کس طرح وہ خاک کے اندر تبدیل کر دیتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، لمحے میں گئی، اور انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اس کے مخلوق کی تیزائی اور اس کا اثر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلی۔ اللہ کا کلام بھی اللہ کی ایک صفت ہے، اس کی قوت اور پاور اور طاقت سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب اطہر پہ اس قرآن کو برداشت کیا جسے پہاڑ نہ برداشت کر سکے، اور آج ہم سب کے لیے اللہ نے آسان کر دیا۔ ہم الحمدللہ بھی پڑھ رہے ہیں، قل واللہ شریف بھی پڑھ رہے ہیں، پورا قرآن حافظ قرآن پڑھ رہا ہے، اور بسا اوقات جو حافظ ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے، اس قدر آسان ہو جاتا ہے کہ کبھی سوچ اور فکر، آپ خود بھی تو قرآن کی ان آیتوں کے حافظ ہیں نا جو نماز میں آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کی سوچ اور فکر کہیں اور گھوم رہی ہے، لیکن زبان پہ وعدہ ہو رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ورنہ یہ وحی جب اتری ہے تو وہ بہت ہی مشکل تھی۔ جب یہ وحی اتری ہے، موسیٰ ہم نے آپ کو منتخب کر لیا، آپ پر جو وحی ہو رہی ہے اس کو غور سے سنیں، میں تمہارا رب ہوں، تم نماز قائم کرو۔ جب یہ آیتیں اتر رہی تھی تو حضرت موسیٰ اس آیتوں کے اترنے سے بہت زیادہ دہشت زدہ ہو گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن کو ڈائیورٹ فرمایا۔ اس کو ہم نفسیات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے ذہنوں کو، ہمارے خیال اور فہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ جس حالت میں تھے ان کو فوراً وہاں سے ڈائیورٹ کیا اور کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟
ایک بچہ پریشان ہو اور اچانک سے اس کو موو کیا جائے دوسری طرف، بھئی کیا حال ہے تمہارے، ٹھیک ہو؟ اب وہ جو پریشان تھا وہ فوراً جب دماغ ادھر گیا تو پچھلی پریشانی ہلکی ہو جائے گی۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن فوراً سے ذہن کو ڈائیورٹ کیا، سوال کر کے اس دہشت کو کم کیا، اس پریشانی کو کم کیا۔ اس کو آپ سائیکالوجی کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، کہ فوراً سے ذہن کو چینج کیا۔ اب آپ دیکھیے قرآن پاک میں اس موضوع پر یہ آیتیں موجود ہیں کہ کس طرح آپ مضمون کی ڈائریکشن چینج کر کے حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہی ہے وہ چیز جو ہمارے ہاں سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں بہت ساری خبریں پھیلانے میں، کہ کس وقت لوگوں کے ذہن کو ڈائیورٹ کرنا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، تو جو خبر چلے گی اسی کے مطابق ذہن چلنا شروع ہو جائے گا اور پچھلی خبر چینج ہو جائے گی۔ کوئی بھی حالات خراب ہو رہے ہوتے ہیں، اچانک سوشل میڈیا یا میڈیا کوئی نئی خبر چلا دیتا ہے، احتجاج اسلامک ہو رہا ہوتا ہے، کوئی اور کام شروع ہو جاتا ہے، ذہن ادھر چلا جاتا ہے، ادھر سے لوگ موو ہو کے اس طرف آ جاتے ہیں۔ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب جب یہ بات آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس سے میں پتے وغیرہ گرا لیتا ہوں، ٹیک لگا لیتا ہوں۔ اب سوال تو صرف اتنا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، جواب اتنا کافی تھا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ آگے ڈیٹیل بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، پتے گراتا ہوں، اور بھی کام کر لیتا ہوں؟ شارحین نے لکھا کہ حضرت موسیٰ نے اس وقت کو غنیمت سمجھا کہ مجھے ہم کلام ہونے کا موقع مل رہا ہے، زیادہ سے زیادہ مل جائے تو اچھا ہے، زیادہ سے زیادہ مل جائے تو اچھا ہے۔ چنانچہ جواب تو اتنا ہو گیا تھا، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب میرے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن آگے دو آیتیں آ رہی ہیں، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں پہ جو ہے پتھے جھاڑ لیتا ہوں، اس کے اندر اور بھی میں دیگر کام کر لیتا ہوں۔ اتنا وقت بھی کسی معزز سے مل جانا، خصوصاً اللہ قادر مطلق سے مل جانا، بہت بڑی بات ہے۔ دنیا دار ہے نا، دنیا داری کے اندر ہم سمجھیں کہ کوئی بہت بڑے مرتبے والا شخص ہو، وہ اچانک مجمع میں کسی سے پوچھ لے تو یہ فوراً اپنی باتیں زیادہ کرنا شروع کر دے گا، بعد میں کہے گا دیکھا میری کتنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس موقع کو غنیمت سمجھتے۔ حضرت موسیٰ نے کلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت کو یہ اعزاز دیا گیا، جب تم نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو تو تم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ ساری باتیں چلیں تو حضرت موسیٰ کو ادھر نبوت کے منصب سے پر سرفراز فرما کر اصل بھیجنا مقصود تھا فرعون کی طرف، اور فرعون کی طرف جانے کے لیے آپ میں استعداد اور صلاحیت پیدا کرنا تھا، معجزات عطا کرنے تھے اور اس کا مقابلہ کروانا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دو باتیں آپ کو یہیں پہ ارشاد فرمائیں، اپنے عصا کو زمین میں ڈالو۔ زمین میں جیسے ہی عصا گیا وہ بڑا اژدہا بن گیا، آپ اس سے تھوڑے پیچھے ہٹے، اللہ نے فرمایا ہاتھ ڈالے یا آپ کے ہاتھ میں عصا ہو جائے گا۔ کیوں کہ آئندہ موسیٰ اور اس کے جو ساحرین تھے، جادوگر تھے، ان کا مقابلہ کرنا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کو ابھی سے ٹریننگ کروائی جا رہی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے آپ صرف اپنا عصا ڈالیں گے، وہ سارے جادو اس معجزے کے آگے دم ختم کر دیں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے اندر جب لوگوں کو بہت زیادہ جادو کی وجہ سے نظر پہ پردہ ڈال کر ہوتا کچھ دکھایا جاتا کچھ تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے زمانے میں معجزہ دیا گیا کہ آپ اپنا ہاتھ صرف اپنے بغل کے نیچے رکھیں اور نکالیں گے تو ایسا چمک رہا ہوگا کہ سارے لوگ حیران ہو جائیں گے، لیکن اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی، وہ کوئی برس کی وجہ سے سفید نہیں ہوا ہوگا۔ اس کو یوں سمجھ لیں آج کے زمانے میں ٹیوب لائٹ ہم نے ہاتھ بغل میں دبایا اور نکالو تو ٹیوب لائٹ کی طرح چمکنا شروع ہو گیا۔ تو اس وقت جادوگروں نے جب یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھا تھا تو وہ خود حیران رہ گئے تھے، ہم تو صرف نظر بندی کرتے ہیں، چینج نہیں کرتے، لیکن حضرت موسیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ چیز ہی چینج ہو گئی ہے،
اور یہ ہماری بات سے بہت اونچی ہے، اسی وجہ سے آگے چل کر آئے گا کہ سارے جادوگر حضرت موسیٰ کے سامنے جھک گئے، ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور حقیقت میں روحانیت کا مقابلہ سفلی اور غیر روحانی عمل نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں ان نبیوں کے، ان صالحین کے صدقے بخشش کی نعمت عطا فرمائے۔